ٹھیک ہے ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں بارگاہ چہاردہ معصومین میں، جہاں آج مسیب رضوی صاحب کے چہلم کی مجلس ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت بھوت راپ اسکاؤٹ کے ندیم رضوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں مسیب بھائی کا سب سے ایک الگ الگ اپنا ایک منفرد رشتہ، محبتوں کا سلسلہ رہا، اور جتنے دن وہ رہے دنیا میں محبتیں بانٹتے ہوئے اور مولا کا غم اپنے دل سے لگائے، اس دنیا سے گئے اور آخری لمحے تک انہوں نے خدمت گاری کی مولا کی فرش اعضا پر۔ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا کہیں گے ان کے لیے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے رحمت دی مجھے، آپ نے یاد کیا مجھے۔ مسئلہ ہے کہ مسیب بھائی سے میرا 20 سال پرانا تعلقات تھے، اور نواں خانی میں وہ ایک دم بہت اعلیٰ مقام تھا ان کا۔ جب بھی میں نے ان کا ایسی دوستی کے ناطے میں نے فون کیا، میں مسیب بھائی فاجہ کا نواں خانی کرنی ہے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ بیمار تھے، کچھ بھی تھے، مگر انہوں نے انکار نہیں کیا۔ مگر اس کا اجر ان کو ملے گا جو خدمت انہوں نے کی ہے، تو بارگاہ صاحب میں ملے گی، جو خدمت انہوں نے کی ہے اس کو وہاں ملے گا۔ مگر یہ کہ کہنے کو یہ کہ بہت اچھا ہے ہمارے لیے، دل کی بات کیا، ہمارے دل میں تکلیف ہوئی کہ یہ ہمارا بھائی وہاں چلا گیا، بہت جلدی چلے گئے، بہت جلدی چلے گئے، جبکہ جانا نہیں ہے۔ اور مرنے سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس سے 2 دن پہلے میری فون بات ہوئی ہے۔ ایک میں نے ایک روایت میں فون کرتا تھا ان کو، ہر 2-4 دن بعد فون کرتا تھا کہ مجھے کہتے، تو انہوں نے گلے شکوے کیا کہ یار ندیم تم فون کر لیتے ہو مگر اور لوگ کوئی بھی فون نہیں کرتے۔ تو میں نہیں یار، مسیب بھائی چھوڑے یار اس چیز کو نہ کریں۔ مسیب بھائی تھے، مسیب بھائی کی نواں خانی تھی۔ اس دفعہ رمضان میں ہمیں 20 رمضان کو بہت یاد آیا۔ ہم لوگ ابھی دیکھیں، ابھی ہمارے لیے رمضان تھا، رمضان میں ہم کھڑے ہوتے تھے، نواں خانی کرتے تھے جگہ، تو ہمیں بہت یاد آیا مسیب بھائی۔ ہنسو تو روئے ہم لوگ کہ یار مسیب بھائی ہمارے بہت دل قریب تھے، مگر بہت ہی میرا جبکہ میری اسکاؤٹ سے فیلڈ میں اسکاؤٹ کی ہے، مگر میری نوخانی میں ہے کہ میں ذوالفقار جی کے ساتھ میرا رشتہ بنا ہوا ہے، اور میں پرانا ماتمی ہوں، اور مسیب بھائی سے میری پرانی دوستی تھی، سلام داری، اور وہ چلی آ رہی تھی۔ جب ملتا ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی کام ہوتا ہے تو مسیب بھائی یا کہ ندیم بھائی یار آ جاؤ یار کام ہے، ایک بار نواں خانی کرنی ہے، کیا کریں، چلنا ہے ساتھ چلنا ہے، چلے میں کہا چلے اب چلنا ہے آپ کے، تو یہ ہوتا تھا۔ مگر یہ کہ بس ایک ہمارے ساتھ رشتہ دار جو چھوٹ کے چلا گیا، بہت اچھا عظیم آدمی جو چلا گیا ہمارے لیے، ہم اس کے لیے ایسے نوحہ خانہ آ نہیں رہے جیسے وہ اب وہ نوحہ خانی نہیں ہو رہی جیسی ہوتی تھی پہلے، جو ہوتی تھی پہلے۔ سچے بھائی تھے، ناظم بھائی تھے، آفاق بھائی، جعفر ددہ، اور آپ کو دوسرے یہ لوگ جو خطاب کرنے جو نوحہ خانی کرتے تھے وہ اب رہے نہیں۔ اب صرف پروفیشنل وہ بن گیا، فیشن بن گیا کہ بس سارا آپ کہتے ہیں ہدیہ ودیہ کے چکر میں سب باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے بڑی سادگی سے اپنی نوحہ خانی کی، اور ایسا رلانے کا فن تھا ان کے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ وہ ایسا ان کا سلسلہ تھا نوحہ خانی میں کہ جو لوگ سنتے تھے وہ کھڑے ہو کے روتے ضرور تھے، بے شک، دور سے کھینچے چلے آتے تھے۔ ان کا نوحہ سننے کا تھا اور بہت اچھا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ نوحہ تھا کہ بی بی زینب کا نوحہ تھا ان کا، آج زینب، وہ اچھا تھا بہت۔ وہ جو مولا عباس کے بہت جو انہوں نے خدمت انجام دیا اس کے لیے بہت سب دعا کریں گے پروردگار آپ کو بھی صبر اور ان کے تمام گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا ہو، اور یہ ان کا جو سلسلہ ہے انہیں ان کی درجات میں بلندی ہو۔ ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ چہاردہ معصومین میں۔ جملے اگر کہے جائیں کہ ذکر محمد و آل محمد میں زندگی و فریضہ انجام دیا جو ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ انجمن ناظرین کرام، اس وقت ہم بارگاہ چہاردہ معصومین میں موجود ہیں، اور آج مسیب رضوی صاحب کا چہلم کی مجلس ہے۔ انجمن غمخوار نے محمد کے نوحہ خانی کی ساری زندگی انہوں نے، اور آج ان کے نائب نوحہ خان ان کی جگہ جو نوحہ خانی کر رہے ہیں، مسلسل وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، بہترین انداز کی نوحہ خانی اور منقبت خوانی کرتے ہیں۔ آئیے عمران سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، کیونکہ ان کا بھی بہت ٹائم گزرا، اور ہر چاہنے والے کا ایک الگ ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی اور محبت، ایک ان کا ایک بہت الگ انداز تھا لوگوں سے ملنے کا اور
बेहतरीन अंदाज के वो इंसान थे। क्या कहेंगे इमरान, कैसा कितना बड़ा नुकसान हुआ? नोहा खानी की दुनिया में तो उनको याद हमेशा ही रखा जाएगा जिस खुलूस से उन्होंने नोहा खानी करी। इसकी गवाह उनकी रहलत से लेके अब तक जो भी असाले सवाब पूरी दुनिया में उनके लिए किया गया है, उससे ही पता चल रहा है कि उनका जो खुलूस था और उनके जो लोग बेलौस मोहब्बत करते थे, ये उसी का उनकी जो खुलूस से अज़ादारी का और नोहा खानी करने का, गिरिया करने का उनका एक अंदाज़ था। तो वही उनको अमर कर गया और वही उनको आज तक हमें अज़ादारी में हमेशा उनकी आवाज़ के साथ ज़िंदा रहेंगे। बेशक। तो आपसे कैसा ताल्लुक़ था? मैं आपसे जूनियर भी थे, मतलब सिखाते भी थे उस्ताद की तरह, या बिल्कुल थे। सन 2000 के अंदर 2000 के अंदर मैंने नोहा खानी शुरू करी। मैं उनकी ब्यास पकड़ के खड़ा हुआ करता था उनकी माउन की हैसियत से। अंजुमन गमखराने मोहम्मद से एसोसिएट रहा हूँ मैं पूरी ज़िंदगी। तो बचपन से ब्यास लेके पकड़ के खड़ा हुआ करता था उनकी। फिर टाइटल हल्के हल्के के टाइटल उनका जो अंजुमन का होता है सदा लगाना, वो टाइटल उठाने लगा। उसके बाद फिर उन्होंने ही मुझे ब्यास दी कि अब तुम पढ़ो, शुरू करो पढ़ना। उसके साथ एक मोटिवेट तो करते ही थे, मगर उसके साथ एक बेहतरीन एक मेरे टीचर भी, असातिज़ा, उस्ताद भी कहूँगा मैं उन्हें अपना, कि उन्होंने जिस तरीके से उर्दू की अदायगी, लफ्ज़ों की अदायगी, मौका महल, जहाँ मजलिस में क्या पढ़ना है, सोज़ में क्या फ़र्क है, सलाम मसाइब में क्या बिल्कुल ऐसे ही रहे। मनक़बत का उनका मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा रहा। ट्रैवलिंग हमारी अंदरून सिंध ऑलमोस्ट मेरे साथ ही ज़्यादा रही। और इत्तफ़ाक़ है कि बाय रोड सफ़र करते तो ड्राइव मैं ही कर होता था, तो मेरे साथ हम सफ़र ज़्यादातर वही करते रहे, पढ़ते जाते थे। और बहुत सारी जगह ऐसे मुकाम पे ऐसा होता था कि मुझे जगाए रखना उनकी ज़िम्मेदारी होती थी ट्रैवलिंग के दौरान, कि भाई ये मैं सोऊं ना, नींद ना आए, क्योंकि तवील सफ़र होते थे सिंध पंजाब के। तो उसमें मुझे वो जगा के रखते थे कि भाई मैं कहीं रास्ते के अंदर बिल्कुल ये इसका शिद्दत से एहसास पूरी ज़िंदगी रहेगा। और यकीन ही नहीं करता दिल, क्योंकि इंतकाल से एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, हम सब साथ थे एक अफ्तार पे, और यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से हो गया। और बीमारी के दौरान भी मुझसे हर वक्त सुबह शाम राब्ते में रहना, हर वक्त कोई बात हो कुछ हो तो बिल्कुल राब्ते में रहना। वक्त गुजरा है, आखिरी वक्त में उनकी क्या कैफियत थी? क्योंकि देखिए दरअसल इतनी 45 साल उन्होंने खिदमत मौला हुसैन की खिदमत की है, तो एक हमारे यहाँ इदारा नहीं बन पाया जो हमारे ज़ाकिरीन की आखिरी वक्त में, जब मुश्किल वक्त हो तो उसमें कोई उनकी मददगारी की और जिस तरह हो, तो उनकी क्या कैफियत होती थी? कभी शिकायत की उन्होंने? बहुत उनकी ख्वाहिश थी कि लोग आएँ। अब इदारा नहीं है तो कम से कम लोग पूछने, तो यानी आप कोई पूछने आता था तो उसे पूरी तर्ज बनाना, उसकी अदायगी। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अगर डांट उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर खिलाई है, मैंने डांट खाई है, डांटा है उन्होंने, तो वो सिर्फ अदायगी के ऊपर, लफ्ज़ों की अदायगी के ऊपर, उर्दू की अदायगी के ऊपर, मखारिज के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मुझे समझाते थे। और तर्ज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली मुझे समझाया करते थे कि ये गलत पढ़ा या ये सही पढ़ा। और एक चीज़ अच्छी थी कि कभी भी मुंह पे तारीफ़ नहीं करते थे कि बच्चा जो है वो डी ट्रैक ना हो। पीठ पीछे मेरी तारीफ़ करते थे और सबसे ये कहते थे कि जो भी उनके मेरे बारे में ख़यालात थे वो करते थे, सबसे इज़हार ख़याल। मगर सबसे अच्छी चीज़ थी कि एक बच्चे उस्ताद के साथ साथ जो सबसे बड़े कहूँगा बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, बाप की तरह रखते थे। जैसे अपने बच्चों को रखते थे ऐसे मुझे रखते थे। और अंजुमन में भी जाते हुए हर जगह समझाना, क्योंकि उनकी एक नेचर थी, समझाने की नेचर बहुत थी, बुराइयों से रोकना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उनके ज़ेर शफ़क़त रहा। और उन्होंने मुझे, मैं यानी मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे असातिज़ा जो भी हैं, जो चले गए या जो मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जनाब से उस्ताद सैयद सुहेल शाह साहब, मैं उनका हमेशा मुझ पर दस्ते शफ़क़त रहता है, मुझे समझाना, मुझे बताना। और अदायगी के से रिलेटेड या तर्ज़ों से रिलेटेड जो भी बात होती है वो करते हैं, कब कहाँ क्या पढ़ना है, ये ख़ासकर बहुत उनका समझाने का एक बहुत होता। मैं दुआ गो हूँ आपके टीवी के तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कायम टीवी के तवज्जुह से, कि मौला उनके दर्जात बुलंद करे। और आपने बहुत उनके इंटरव्यू लिए माशाल्लाह, वो बहुत दुनिया भर में देखे गए, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बिल्कुल और दुआ यही है कि मौला मुझे और आज़ादारी में ज़ाकिरीन को, नोहा खानों को खुलूस
کو چاہیے خلوص رہے, خلوص سے ہی عزاداری کرتے رہے. عزاداری خلوص مانگتی ہے اور خلوص سے ہی کرنی چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ایک بار پھر کہ آپ کوریج کے لیے آئے. بانی کی حیثیت سے یہاں پہ ادارے کی طرف سے, میں بانی کی حیثیت سے, انجمن کی طرف سے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ وقت نکال کے. ہماری دعا ہے کہ آپ سب کو مولا صبر عطا فرمائیں, کیونکہ اتنا بڑا نقصان ہم انہیں یاد کریں. آپ تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت آپ کا ٹائم گزرا ہے. بس یہ صدمہ سب کے لیے بہت ناقابل, کیونکہ بہت جلدی چلے گئے, وقت سے بہت پہلے چلے گئے. ابھی انہیں بہت اچھا خاصا ٹائم اور گزارنا تھا, لیکن بس وہ مولا کی مرضی, جو ان کی خدمت اور ان کی جو محبت انہیں پسند آئی, جلدی بلا لیے گئے. بس چلے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں, آپ کو تمام انجمن کو بہت شکریہ. ارے ساحل پہ جسم جسم تو پیروں کی کائنات دیکھا جو ماں کو آ گئی سید اصغر مہدی صاحب کا جنرل سیکریٹری خیر العمل ٹرسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں, ہر کسی کی محبت کا سلسلہ مسیب بھائی سے ایک الگ تھا, اور آج چہلم کی مجلس ہے, آج کیا دلی کیفیت ہے, آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ایسے خوبصورت انداز کے نوحہ خان, من کا گزار اور ایک بہترین انسان, اور ہر آنکھ ان کے لیے اشکبار ہے, ہر بندے کے دل میں ان کے لیے غم ہے. تو آپ کیا کہیں گے, آپ نے کیسا پایا ان کو؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا مسیب بھائی کے لیے. مسیب بھائی کو میں گزشتہ تقریباً 35 سالوں کی زندگی میں نے جیسا پایا ان کو, تو وہ ایک نفیس انسان تھے. اور آپ یقین کریں کہ جس ٹائم پر سچے بھائی, ضیاء بھائی, ناظم بھائی وغیرہ نے نوخانی کی, تو ان کی نوخانی میں ایک خصوصی رقت اپنے آپ جو محسوس ہوتی تھی کہ لوگ آواز سن کر بھاگے چلے آتے تھے کہ یار ضیاء بھائی, سچے بھائی, ناظم بھائی آئے ہیں. اور اس میں کسی قسم کا خدا نخواستہ ایسا عنصر نہیں پایا جاتا تھا کہ جس کو یہ مطلب کہا ہے کہ اس میں کوئی رقت نہیں آ رہی ہے, کوئی شاعری کے اندر مطلب وہ چیزیں نہیں ہیں, یا کوئی ایک یعنی کہ آج کے جو لفظ میں استعمال کروں گا کہ ایک ہڑا اڑی یا تو وہ سادہ لوگ تھے, اور وہ کلام جو پڑھتے تھے سادگی کے اندر پڑھتے تھے. اسی چیز سے انہوں نے اپنی دل جگہ, اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی, اور مولا حسین علیہ السلام کو ان کے جو حق تھا اس طرح سے, جس طرح سے غم منانے کا طریقہ ہے اور خوشی منانے کا طریقہ ہمارے ائمہ نے بتایا, اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو فنا کیا. کبھی محلے میں جب رہے تو ہر ایک سے رک کر سلام دعا, ان کی خیریت کا معلوم کرنا, ان کا یہ چیزوں کا احساس کرنا کہ مطلب بائک پہ جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں. ہم نے انہیں خدا جانتا ہے کہ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کوئی غرور, کوئی تکبر, کوئی اپنے آپ کو سمجھنا کہ اگر نام ہو گیا کچھ نہ ہوئے. ان کے ماشاءاللہ بڑے مشہور ہوئے, جیسے وہ اماں میں پیاسا ہوں, اور مولا حسین کی مناسبت سے. تو انسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کیسٹ کے دونوں ہوئے مشہور. تو انہوں نے کبھی یہ چیزیں نہیں کہ سادگی میں جو ہے وہ زندگی گزار دی. اور آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال یہ ہے ہمارے شہید سبت جعفر صاحب مرحوم جو ہے, ان کی آپ کے سامنے مثال ہے. تو اسی کو فالوور کرتے ہوئے جو لوگ اگر اس طرح چل رہے ہیں تو اپنی آخرت بھی مناتے ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں جگہ آتے ہیں, اور جانے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں ہمیشہ سے, اور وہ روتے ہیں ان کا ذکر کر کے, ان کو یاد کر کے. تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھنے ہمارے بعد کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, جس کی آپ کو شدت سے ضرورت ہوتی ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کے بعد, کہ ان کے لیے کچھ ہاتھ اٹھانے والے ہوں, کچھ رونے والے ہوں, یاد کرنے والے ہوں. کسی کے لیے بہت مشکل کام ہے, وہ انہوں نے دکھایا بہت مشکل کام ہے. اور ان کی جو فرشیت سے مودت تھی وہ انہوں نے ثابت کی مولا سے, اور وہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے. اور جس طرح سے وہ مصائب کو بیان کرتے تھے, جو ان کا انداز ان کا وہ تھا کہ آدمی نہ بھی اس کو اگر کسی کو رونا آ رہا ہو تو وہ بے اختیار رو جاتا تھا, جس طریقے سے وہ جو ہے نواخوانی کرتے تھے. تو میں یہ دعا کروں گا کہ مولا حسین پاک ان کے بچوں کو صبر جلیل عطا فرمائے, ان کی فیملی کو, اور ان کو نوال جنت میں اپنا نصیب کرے پروردگار. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہم اس وقت موجود ہیں بارگاہ چہردہ معصومین علیہ السلام میں,
بڑی تعداد میں لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. میں دربار میں سامنے ہی کھڑی تھی. انجمن غمخوارہ نے اون و محمد کے ہمارے ساتھ کان موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان ہے عزاداری کے لیے. آ رہے ہیں نوحہ خان، لیکن جس طرح کی نوحہ خانی مسیب بھائی کیا کرتے تھے، ان کے منفرد انداز، ان کی ادائیگی، ان کا رونا اور لوگوں کو رلانا ایک بہت الگ انداز تھا، اور انہوں نے اپنی بہت زیادہ خدمت انجام دی، اور آخری لمحے تک، آخری سانس تک آپ لوگ کے ساتھ تو بہت ٹائم گزرا ہے. تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا، انجمن کا جو قیام ہوا ہے وہ 1980 میں ہوا ہے. ماشاءاللہ 45 برس ہو گئے. جی. اور اس کے بعد ہمارا مسیب بھائی، ہمارا ایک پروگرام چلتا رہتا تھا محرم ایام ازا کے حوالے سے. ہم ایک شب ازا گھروں میں کرتے تھے. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مسیب بھائی جیسا ہمیں تحفہ ملا، خیرپور سے وہ تشریف لائے تھے. تو وہ ہم سے ان کی سلام دعا ہوئی، تو انہیں بولا میں نواں خانی کے لیے جا رہا ہوں اورنگی ٹاؤن. تو میں نے بولا تم نواں خان ہو؟ تو انہیں بولا بالکل میں نواں خان ہوں. تو پھر ان کو میں نے سنا اور ان کی آواز مجھے اچھی لگی. تو اسی طرح سے ہمارے جنرل سیکرٹری رضا بھائی، انہوں نے اور ہم لوگ نے پھر انجمن کا قیام ایک طریقے سے ہم نے انجمن کو بنایا، اور پھر ریحان آدمی صاحب نے ہمیں اس کا ٹائٹل بنا کر دیا. پھر ریحان بھائی نے ہمیں ایک کلام دیا، اس طرح محشر صاحب نے کلام دیا، پھر ذکی صاحب نے کلام دیا. اس کے بعد ہمارا جو ہے زاہد امروہی صاحب نے کلام دیا. پھر انیس پیر سری صاحب کے صاحبزادے یہاں پر موجود ہیں، اور انیس صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا اور ہماری ریکارڈنگ میں ہر طرح سے محبت، اس طرح کا ہمارے انیس صاحب ملے. اس طرح سے مسیب بھائی کا ہمارا جانا بہت بڑا نقصان دہ ہوا ہے. مسیب بھائی ہمارے لیے کیا تھے، میں جانتا ہوں مسیب بھائی کیا تھے ہماری انجمن کے لیے، اور آج وہ نقصان ہم بھول نہیں سکتے. اور کوئی سب آپ کا ہی نہیں، سب کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اتنے خوبصورت انداز کے پڑھنے والے نوحہ خان اب آ نہیں رہے ہیں. اتنا خلوص دل سے اور بغیر کسی اس کے وہ پہنچ جانا سب جگہ، اور بغیر کسی اس کے وہ پہنچے ہوئے ہوتے تھے ہر جگہ، انہیں جہاں بلایا جاتا تھا. بالکل. مسیب بھائی جو ہے اگر کہیں بھی ہوتا تھا، اورنگی ٹاؤن، ملیر، جافت، ہر جگہ جس ٹائم کو بولا جائے منقبت کے حوالے سے، نواں خانی کے حوالے سے، تو وہ منع نہیں کرتے تھے کسی کو بھی، اور بولتے مجھے جانا ہے. تو اب ایسے حالات بھی ہوئے جو جس ٹائم اورنگی ٹاؤن کے ایسے حالات تھے جہاں پہ جایا نہیں جا سکتا. اور جب انیس صاحب کے ہاں سے ہم جاتے تھے تو اس ٹائم ایسے حالات تھے وہاں پہ اندر داخل، گولی مار کی طرف ہم داخل نہیں ہو سکتے تھے، مگر ہم وہاں پہ کلام لے کے رات کو 3 بجے واپسی ہوتے تھے. اور انیس صاحب نے اتنی محبت دی ہے، میں بھلا نہیں سکتا انیس صاحب کی. سر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی، آپ کا بالکل آپ کیسا ان کا؟ بس الفاظ نہیں ہے مسیب بھائی کے لیے. ایک انتہائی مخلص اور بے لوث آدمی. 1993 سے لے کر آخری لمحات تک میرا ان کا کافی ساتھ رہا، اور آخری لمحات میں فاطمیہ ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہی تھا. آخری لمحات میں پاپا کے انتقال کے بعد ایک اچھے دوستوں کی طرح انہوں نے ہمارے یہاں کے تمام پروگراموں میں شرکت کی. اور جب ہم ان کو ریمائنڈ کراتے تھے یا ان کو یاد دلاتے تھے کہ مسیب بھائی فلانی تاریخ کا پروگرام ہے، تو ان کا کہنا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں انشاءاللہ تعالی وقت پہ مقررہ پہ پہنچ جاؤں گا. اور ہمیشہ اتنی طبیعت خراب میں بھی مسیب بھائی کی کوشش ہوتی تھی کہ وقت مقررہ پہ پہنچ کے اپنی جو عزاداری یا جو بھی ان کی ڈیوٹی تھی اس کو انجام دیتے تھے. بہت افسوس کی بات ہے، اور بہت افسوس ہے میں اور تمام گھر والوں کی طرف سے، میں ان کے خانوادے سے، ان کے انجمن کے تمام لوگوں سے، ممبران سے، خاص طور پہ نور کامل بھائی کیونکہ بہت پرانے ساتھی ان کے، میں تمام گھر والوں کی طرف سے ان لوگوں کی خدمت میں بہت تعزیت پیش کرتا ہوں. اور خدا سے دعا ہے پروردگار ان کے درجات بلند کرے، محمد آل محمد کے ساتھ ان کو محشور فرمائے. بے شک. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیسا وقت گزرا یہ اتنے 45 برس؟ ایک بہت ہوتا ہے انجمن کے لیے، اور ایک نوحہ خانی کر رہے ہوں، اور محبتوں کا سلسلہ، ایک سلسلہ ہوتا ہے نا بہت. کیسا میرا مسیب بھائی سے تعلق 96 سے شروع ہوا،
اور کیونکہ میں خود انچولی شفٹ جو ہوا 95 میں ہوا اور 96 سے میں انجمن سے منسلک ہوا. اور پھر ایز اے نوحہ خانی ایز اے دوست وہ میرے سے قریب ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے چاہا انہوں نے. اور جو ہے ایک بھائی کی جدائی جو ہے ایک بھائی جان سکتا ہے. تو ہمیں تو یہ ہے کہ نقصان تو بہت بڑا ہے قوم کے لیے, لیکن ہمارا اپنا نقصان بہت بڑا ہے. بہت بڑا محبت کا ایک سلسلہ. اچھا نور کامل صاحب, میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک اتنی تنظیمیں تو بنی ہوئی ہیں, آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے, لیکن ہمارے جو ذاکرین ہیں, شاعر نوحہ خان, منقبت گزار, ذاکر اہل بیت, ایک ایسا ادارہ نہیں بن پایا کہ جو آخر وقت میں جب ان کی طبیعت ناسازی کی طرف جا رہی ہے یا کوئی بھی مشکلات ہیں, کوئی بھی پریشانی ہے, جب بیماری لگ جاتی تو پریشانی گھیر لیتی ہیں. یہ ایک فل ٹائم جاب ہے, نوحہ خانی, مرثیہ خوانی, ذاکری, تو اس میں انسان جاب ساتھ کرنا بہت مشکل ہے, اور کر رہا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا کیوں نہیں اب تک بن پایا ادارہ کہ جو ایسے موقعوں پر ان کی ہمدردی اور ساتھ ان کے بچوں کے لیے کوئی مشکلات میں کمی کا باعث بنے؟ اصل میں مسیب بھائی کا معاملہ ایسا تھا کہ مسیب بھائی کو صرف محبت کی ضرورت تھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھی, کوئی ایسی مسئلے مسائل نہیں تھے ان کے ساتھ کہ کسی سے کچھ لینا یا وہ کرنا. ان کی اپنی صاحب حیثیت تھی اور کوئی ان سے کسی سے لین دین نہیں تھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک جب اس طرح کی جب سلسلے ہوتے ہیں نوحہ خان یا ذاکرین جو مطلب اپنی خدمت پوری زندگی دے رہے ہوتے ہیں, تو ایک ایسا ادارہ تو ہونا چاہیے نا کہ جب آخر وقت میں جب ایسے ہاسپٹل کا ٹائم بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے. میں فاطمیہ ہاسپٹل کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت تعاون کیا. اچھا, بہت شکر گزار ہوں. اس میں خوجہ کمیونٹی جو ہے وہ اتنا وہ کرتی ہے فیور لوگوں کے ساتھ اور سادات کے ساتھ, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں خوجہ ان کی کمیونٹی سے. اور فاطمیہ ہاسپٹل کے یہاں پر موجود ہیں انیس صاحب کے صاحبزادے اور ایڈمن میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے بھی بہت تعاون کیا اور ان کی جتنی بھی ٹیم نے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے صاحب بیاض کے ساتھ جو بھی کیا. میرا بھائی مسیب, میں بھائی سے بھی ہوتا ہے نا بھائی محبت, وہ اس طرح سے محبت تھی ہمیں. مگر کیا ان لوگوں نے جو کام کیا نا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے, جو فاطمیہ ہاسپٹل والوں نے کیا اور ان کی ٹیم نے کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. بس مولا آپ تمام کو صبر جمیل کا رحمت فرمائے. ایک بہت بڑا صدمہ ہے یہ, بہت تا زندگی رہے گا سب کے دلوں میں اور ان کی محبت زندگی بھر رہے گی, اور جو انہوں نے نوحے پڑھے ہیں وہ سب کے گھروں میں بجتے رہیں گے اور لوگ یاد کرتے رہیں گے. ان کی یاد سب کے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی. ایک کلام تھا ان کا لکھا سغرانے خط میں آئیں گے بابا, انیس صاحب کا تھا, اور کیا نام ہے اپنا ہائے عباس. بس وہ جو ہے سب کے دلوں کی جان ہے. اور سہیل شاہ صاحب کا بھی کلام ہے, ان کا کیا نام ہے, میں کلام کا نام بھول رہا ہوں, وہ جب ایک وہ ہمارے صاحب بھائی چلے گا, دیکھیں ذہن سے نکل گیا اس ٹائم. سہیل شاہ صاحب نے جو کلام دیا وہ امر کلام دیے, اور ان کا بھی شکر گزار ہوں میں سہیل شاہ صاحب کا. آخر وقت تک سہیل شاہ صاحب نے مسیب بھائی کے ساتھ بہت کچھ وہ دعائیں کربلا میں جا کے دعا کروائی اور بہت انہیں وہ کیا, دوستی کا حق ادا کیا. یہ نہیں ہے کہ سہیل شاہ صاحب اور سب لوگ نے ہی بہت تعاون کیا. بہت پوری انجمن کے جو لوگ ہیں انہیں دعائیں کی, اور پوری میں بولتا ہوں کراچی میں اور باہر کے لوگوں نے سب نے ہی ان کے لیے بہت دعائیں کری ہیں. ان کا بھی شکر گزار ہوں. یہ ان کی محبت تھی جو لوگوں نے ریٹرن کی. جی بس پروردگار ایسے ذاکرین اور ایسے نوحہ خان ہمیں عطا کرتے رہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. بیٹا جو ہے ان کا بیٹا پروردگار اس کو صحت دے اور سلامتی دے, اور وہ ہماری انجمن کے اب نئے صاحب بیاض ہیں انشاءاللہ. اور عمران عباس جو وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ نوحہ خانی, اور انجمن جو جیسے پہلے تھی ویسی طرح سے اب دوبارہ اس کا قیام ہوا ہے انشاءاللہ. بہت آپ کا شکریہ. آخر میں کچھ کہنا چاہیں؟ آخر میں فاطمیہ ہاسپٹل کی طرف سے ان کے خانوادے سے دلی تعزیت پیش کرتا ہوں, خصوصی طور پر یاور عباس کومیلی اور مہندی حسین نیانی جنہوں نے ان کے مسیب بھائی کی بیماری میں بہت تعاون کیا ان کے ساتھ, تو ان سب کی طرف سے میں دلی تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے خانوادے سے. بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.